تو اب بڑھتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمیں وقاص احمد نے UK سے بھیجی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں وقاص کو، ان کی کہانیاں بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا واقعہ انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہانی حسن لال کی ہے، جس کا تعلق میر پور آزاد کشمیر سے ہے۔ وہ کہتا ہے، میں ایک ڈرائیور ہوں، میں مختلف مقامات سے ٹورسٹ اٹھاتا ہوں اور ڈراپ آف کرتا ہوں۔ میں اپنی اس جاب کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار علاقے ایسے بھی میں دیکھتا ہوں جس کی خوبصورتی دیکھ کر بندہ حیران ہو جائے کہ ایسے علاقے بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو میں آپ سب لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا کچھ اس طرح، چکوال سے ایک فیملی نے میرے ساتھ بکنگ لی ہوئی تھی، اور انہوں نے 3 دن میرے ساتھ مختلف علاقوں کا کشمیر میں ٹور کرنا تھا۔ جب وہ آئے تو پہلے 2 دن بہت اچھے گزرے، لیکن جو تیسرا دن تھا، انہوں نے ایک علاقے کی ریکویسٹ کی جو وزٹ پر کم سے کم 2 گھنٹے دور تھا۔ مجھے اس علاقے کے بارے میں خاص انفارمیشن نہیں تھی۔ میری کوشش تھی کہ میں ادھر نہ جاؤں، لیکن وہ ٹورسٹ بضد تھے۔ پھر میں نے ہار مان کر تیسرے دن کو صبح جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ہم وہاں سے جلدی واپس بھی آ سکیں۔ خیر، ہم وہاں 12 بجے تک پہنچ گئے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، صرف ایک ڈھابے والا تھا۔ اس کے پاس ہی ہم نے اسٹے کیا۔ اس نے چائے وغیرہ بھی دی، لیکن جاتے ہوئے اتنا کہا کہ آپ لوگ شام سے پہلے واپس چلے جائیے گا، یہ علاقہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بے فکر ہو جائیں، ہم اس سے پہلے ہی نکل جائیں گے۔ خیر، ہم لوگ اس جگہ کو ایکسپلور کرتے رہے۔ وہ جگہ واقعی میں بہت خوبصورت تھی، لیکن ساتھ میں بہت پراسرار سی بھی تھی۔ اچانک ہم ایک پرانے کیبن کے پاس پہنچے۔ اس کیبن کو دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ یہ برسوں سے خالی پڑا ہوا ہے۔ میرے ساتھ جو ٹورسٹ فیملی تھی، انہوں نے اس کے اندر ریسٹ کیا، تو وہ لوگ اندر جا کے ریسٹ کرنے لگے۔ اب ٹائم کافی ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، یہاں نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات، اور اگر کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئی تو یہاں ہماری مدد کرنے کے لیے بھی آس پاس کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ اس فیملی میں جو مرد حضرات تھے وہ موقع کی نزاکت کو سمجھ گئے۔ انہوں نے اپنی خواتین کو جا کے کہا کہ وقت بہت ہو رہا ہے، ہمیں اب نکلنا چاہیے، لیکن وہ خواتین بضد تھیں، انہوں نے تو بات ہی نہیں سنی۔ پھر ان میں سے 2 خواتین ایک درخت کے قریب جا کر بیٹھ گئیں۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک ان خواتین نے چیخنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ بھاگتی ہوئی ہمارے پاس آئیں اور کہا، یہاں سے فوراً نکلیے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس گاڑی میں بیٹھیے، ہم آپ کو ساری بات بتائیں گے، لیکن ابھی فوراً گاڑی میں بیٹھیے۔ ہم جیسے تیسے کر کے جلدی جلدی سارا سامان اٹھا کر گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب میں بار بار ان خواتین کو گاڑی میں دیکھ رہا تھا، ان کی حالت بالکل خراب ہو رہی تھی۔ جب ہم لوگ اس جگہ سے تھوڑا دور نکل آئے، ہم نے ایک ہوٹل ڈھونڈا، وہاں خواتین کو ریسٹ کروایا تاکہ وہ اس ٹراما سے باہر نکل سکیں۔ وہ ایکچولی بہت شاکڈ میں تھی۔ پھر ہم نے ان کو تسلی دی، دم وغیرہ کیا، اور جب وہ تھوڑی سی پوزیشن میں آئیں تو کہنے لگیں، ہم اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو درخت کے اوپر سے ہمارے منہ پہ کچھ گرنے لگا۔ ہم نے ہاتھ لگا کے دیکھا تو ہم حیران رہ گئے، وہ خون کی بوندیں تھیں۔ ہم نے ڈر کر فوراً اوپر کی طرف دیکھا تو ایک انتہائی خوفناک چڑیل دکھی جس کے ہاتھ پیر الٹے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے اتنی بھیانک اور خوفناک مخلوق کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کوئی جانور نما مخلوق تھی جس کو شاید وہ کھا رہی تھی، اور شاید اسی کا خون ٹپک کر ہمارے چہرے پہ آیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی جیسے ہماری چیخیں نکلیں تو وہ چڑیل وہیں درخت میں غائب ہو گئی، اور ہم بھی بھاگ کر آپ لوگوں کے پاس آ گئے۔
خیر اس واقعے سے وہ فیملی اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ جب میں نے ان لوگوں کو ان کے ہوٹل پہ ڈراپ کیا تو اسی وقت وہ لوگ ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے چکوال کی طرف نکل گئے۔ اب یہ میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے اور خاص طور خواتین کے لیے کہ بے شک ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، لیکن اس خوبصورت نظاروں کے پیچھے کئی خوفناک راز بھی ہیں۔ آپ جہاں بھی جائیں پہلے ان لوکیشنز کے بارے میں تسلی بخش انفارمیشن لیجیے، پھر جائیے۔ اگر وہاں کے مقامی لوگ آپ کو روکیں یا کچھ سمجھائیں تو یقیناً وہ کچھ جانتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی نہ چلائیے اور اپنی سیفٹی کو پہلے رکھیے، اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ان پر اسرار لوکیشن سے نکل جائیے، ورنہ نقصان تو آپ کو اٹھانا ہی پڑے گا۔ تو یہ تھی کہانی جو وقاص احمد نے مانچسٹر یوکے سے بھیجی تھی۔ آج 2 ریئل انسیڈنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ ان واقعات سے متعلق اگر آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنے ساتھ ہوا کوئی واقعہ یا اپنے جاننے والوں کا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ای میل کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ میسج بھیج سکتے ہیں۔ بہترین تو یہ رہے گا کہ آپ لوگ اپنی آواز میں مجھے وہ واقعہ سینڈ کیجیے۔ تو پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی نئے واقعے کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔